بڑھتی ہوئی اسموگ کے پیش نظر لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ میدان عمل میں آ چکی ہے۔ آج اسموگ کے تدارک کے حوالے سے دائر درخواستوں پر لاہور ہائی کورٹ میں بڑی اہم سماعت تھی اور عدالت نے متعدد احکامات جاری کیے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت واسا کے وکیل اور میاں عرفان اکرم صاحب موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے آج کی سماعت کا حوال۔ میاں صاحب السلام علیکم۔ سر یہ بتائیے گا کہ گزشتہ 7 سال سے اسموگ کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، آج کی جو پروسیڈنگ تھی اس میں چندہ پوائنٹس بتائیے گا کہ کیا تھے اس میں؟ اسموگ تو بعد میں شروع ہوا ہے، یہ بیسیکلی کنوکیشن کے اوپر کیس شروع ہوا تھا۔ 7 سال سے ہم اس کیس میں مسلسل پیش ہو رہے ہیں، 7 سال سے میں بھی اس کیس میں اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسا اس میں بہت سارے ایسے کام فرمائے ہیں جو کہ شاید ایسا نہ ہو، اس میں واقعی درست نہ ہو، یہ بات ایڈمٹ کرنی چاہیے۔ لیکن اب موجودہ گورنمنٹ بھی اس میں کافی کام کر رہی ہے۔ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ صورتحال کافی بہتر ہے۔ پچھلے سال کی آپ کو سورج کے اپنے نصیب نہیں ہوگا، تو وہ کی یہ سوچ چاہتے کہ لیول جو ہے ایک لیول 1000 سے اوپر چلا جاتا تھا، اب تو اس دفعہ 400 سے اوپر گیا ہی نہیں۔ آپ سانس لے رہے ہیں لیکن پچھلے سال تو آپ ماسک کے بغیر چل رہے رہی ہے۔ وہ دوسری بات ہے کہ ابھی بھی ہم باقی ملکوں کے اس میں شاید اتنا کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں کو، اور ہم جو آپ نے پہلے نمبر پہ پالیوشن میں آ رہے ہیں، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ پورا ریجن ہے اس وقت مطلب دیش کا اس حد تک اثر انداز ہوا پڑا ہے کہ ہم اس کو شاید اس طرح کنٹرول نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہمارے پاس شاید یا تو اس طرح کے مسائل نہیں ہیں یا پھر ہم لوگ اس طرح اس کا تدارک کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اچھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ آج عدالت نے کیا احکامات دیے ہیں مارکیٹس کے حوالے سے، اور ایک تجویز بھی عدالت دی ہے کہ اتوار کو آپ کمرشل سرگرمیاں بند کریں؟ لیکن یہ پچھلے سال میں بھی یہی ہوا تھا، اس وقت تو پورا رپورٹ پروہیبٹڈ ہوا تھا۔ آج ایسی لاہور پیش ہوئی تھی، یہاں پر ایک نوٹیفکیشن پیش کی تھی کہ ہم نے اسموگ کے سیزن میں جو مارکیٹس ہیں وہ 10 بجے بند کرنے کا ہم ساتھ کرنا ہے، جس میں جیسا میں نے کہا کہ یہ بیسیکلی آپ کا پرانا نوٹیفکیشن تھا، اس نوٹیفکیشن پہ آپ کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے اور ہر سمجھتی سے پہلے ہی آپ کو اس کو تدارک کی نوٹیفکیشن کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ اس میں دیکھیں کہ ریسٹورینٹ کی ٹائمنگ کیا ہوں گی، کیونکہ لوگ اگر ہم مارکیٹیں بند بھی کریں تو ریسٹورینٹ میں جا کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہر جو سب سے بڑی پولیوشن وجہ جو ہے جو وہیکل امیشن ہے اس کو ختم کیا گیا۔ وہیکل جب روڈ پہ نہیں آئیں گے تو اس کو ختم کیا گیا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اس نوٹیفکیشن میں آپ گائڈ کریں کہ کم از کم سنڈے والے دن بالکل کوئی کمرشل ایکٹیویٹی نہ کی جائے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، بجائے اس کے کہ سنڈے والا دن جو چھٹی کا دن ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ فارغ ہیں تو وہ اپنی گاڑی نکال کے مارکیٹوں میں نکل جاتے ہیں، ریسٹورینٹس میں چلے جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ آؤٹنگ کرنے چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے جو مین مقصد ہے یہ کہ جو کاربن ایمیشن ہے اس کو ختم کیا جائے، وہ تو ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو سر نے آج کہا کہ ایک پرانا آپ کا نوٹیفکیشن تھا جو شادی بیاہ کی ٹائمنگ کے متعلق تھا، جس میں کہ 10 بجے جو ہے نا وہ شادی کا فنکشن جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، لیکن ایک اس پہ بھی اب امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ آپ کا نوٹیفکیشن موجود ہے اور یہ بہت اچھا نوٹیفکیشن تھا، اور اگر آپ دیکھیں یعنی ہم جب پنجاب سے باہر کہیں کسی شادی کو جاتے ہیں اور وہ لوگ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یار آپ کے پنجاب میں یہ بہت خوبصورت چیز ہے کہ 10 بجے فنکشن ختم ہو جاتی ہے۔ میں پیچھے دن کراچی فنکشن ہوا، صبح جب 3 بج گئے مجھے وہاں سے اٹھتے ہوئے، اس دن مجھے دوبارہ قدر ہوئی کہ نہیں بھی ہمارا نوٹیفکیشن بہت اچھا ہے کہ 9:45 بجے شادی ہو گئی، لائٹیں بند کر سکتے ہیں، 10 بجے تک ہم گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، 10:30 بجے تک ہم گھر پہنچتے ہیں۔ تو ایک اچھا نوٹیفکیشن یعنی لاہور اسی لحاظ سے بھی پریکٹس بہتر ہے، کراچی سے بہت بہتر ہے۔ اور اس بات کو دیکھ کے لاسٹ ایئر کراچی میں بھی نوٹیفکیشن کیا تھا، لیکن وہاں پر اس کی امپلیمنٹیشن اس کا نہیں ہو سکتا۔ چلے میاں صاحب آپ کے محکمے کی طرف آتے ہیں، اس کی بڑی بات ہوئی ہے آج واسا کی۔ عدالت نے کہا کہ 6 ماہ ہو گئے ہیں پورا لاہور جو ہے نا واسا نے دیکھ دیا ہے، مٹی ہو گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، واسا کا ڈیولپمنٹ بہت زیادہ چل رہا ہے، لیکن یہ ایک ریٹل پروجیکٹ جو لاہور کا ٹوٹل سارا سیریز سسٹم کو بہتر کرنے کی جو پروجیکٹ ذمہ داری دی ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے، اور یہ نہیں کہ سارا لاہور ہم نے اکھاڑ دیا، یہ مرحلہ وائز سارے پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بھی یہ کہا کہ جو پہلے جو پروجیکٹ شروع کیے گئے تھے وہ سارے مکمل ہو چکے ہیں، اب یہ آگے آنے والے دنوں میں جو پروجیکٹ شروع کرنے ہیں اب اس کے لیے پائپ جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ پھینکی گئی ہیں،
اور ابھی یہ سموک کا سیزن ختم ہونے کے بعد اس کے بعد ہم کھدائی شروع کریں گے. ابھی اگر کام رکا بھی ہوا ہے تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم سموک کے سیزن میں منع کر دیتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ ورک ایسا نہ کیا جائے جس سے گرد و غبار اٹھے اور پالوشن میں مزید اضافہ ہو. یعنی واسا کے جتنے پروجیکٹس ہیں ان کو روک دیا اب اسموک کے سیزن. فی الحال آج کل پروجیکٹس جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں اسی وجہ سے کہ ایک نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے کمیشن لاہور کی طرف سے کہ سموک کے سیزن میں اور کورٹ کا جو آرڈر ہے یہ ہر سال ہی ہوتا ہے کہ کوئی تعمیراتی کام نہیں ہوتا. تو جہاں پر کھدائی ہونی ہے یا جہاں پر گرد و غبار اٹھ رہا ہو وہاں پر پھر ہم پروجیکٹ کو فی الوقت سموک کے سیزن میں روک دیتے ہیں تاکہ جون میں سموک کا سیزن ختم ہوگا وہ پروجیکٹ جو ہے وہ اپنی ٹائم لائن کے مطابق. اچھا یہ سب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ پہلے ہم نے پروجیکٹ شروع کیے ہیں لیکن جب جو پروجیکٹ رک گئے ہیں اور وہاں پہ جو علاقہ مکینوں کا یہ رہائشوں کا جو حال ہے اس کا بھی ذمہ دار کون ہے؟ یا یہ پلاننگ پہلے نہیں ہونی چاہیے کہ یار یہ سموک کا سیزن ہے اس سے پہلے آپ نے مکمل کر لینا ہے, اب آپ نے کھدائی کر کے چھوڑ دیا وہاں پہ بس اللہ مالے گا کیونکہ نوٹیفکیشن آ گئی. نہیں میرا نہیں خیال ابھی میں نے کل آج رپورٹ کی ہے اس میں دیکھے تھے کہ کسی علاقے میں کھدائی بھی ہوئی ہے. کھدائی والے ابھی کوئی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے بیسکلی ہم نے تو پہلے ٹائم لائن پیش کی تھی. ہم نے یہ کہا تھا ستمبر کے اینڈ تک یا اکتوبر کے ساتھ تک ہم اپنے تمام پروجیکٹ جو پہلے چل رہے تھے وہ ختم کر دیں. وہ آج ابھی میں نے جب رپورٹ منگوائی ہے تو اس میں کہا کہ جو پرانے پروجیکٹ سارے تھے وہ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں وائرس ہو کے وہاں پر پیمنٹ ہو کے وہ سارے فائنلائز ہو چکے ہیں. اب یہ آنے والے جو پروجیکٹ ہیں اس کی اگر وہاں پر کسی علاقے میں مٹیریل پھینکا گیا ہے تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پروجیکٹ کے لیے وہاں پر سائٹ کو آکوپائی کر لیا لیکن اس کی ابھی شاید ہم نے کھدائی اس طرح شروع نہیں ہوئی. وہ کھدائی شروع ہوگی ابھی یہ تھوڑا سا جو سیزن سموک کا ختم ہوگا اس کے بعد یہ جا کے دسمبر کے اندر پہ یہاں پر کھدائی شروع ہوگی. اور میرا خیال تو ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ جو ٹائم لائن ہے وہ فیبرری یا مارچ 2026 کی ہے ان پروجیکٹس سارے پروجیکٹس مکمل کرنے جو سارے پروجیکٹ مکمل کریں گے. لیکن وہ جو ابھی شروع کریں گے ان کی اصل میں یہ جو اس کی ٹائم لائن ہوتی ہے جیسے میں کوئی 6 ماہ کی ہوتی ہے 6 ماہ کے اندر ہم نے اس کو کرنا ہوتا ہے. تو ایک پروجیکٹ جو جوہر ٹاؤن والا ہے کیونکہ جو بڑا پروجیکٹ ہے اس کی ٹائم لائن بھی نہیں دی گئی اور وہ پروجیکٹ جو ہے اس میں تھوڑی ڈیلے بھی ہو رہی ہے. اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ اوقات میں کبھی سموک کی وجہ سے کبھی کسی اور ایسی وجہ سے ہمیں اس کو روکنا پڑتا ہے تاکہ اگر جس وقت مطلب صورت حال ایسی ہے کہ سموک بہت زیادہ پھیل گیا اور اس جو کھدائی یا کوئی ایسا کام جس میں کہ 10 پارٹیکل ہوا میں اڑے اس کو ہم بل وقت کے لیے روک دیتے ہیں. اچھا یہ سب یہ بتائیں کہ ای پی اے سے ہدایت دیتے ہیں آپ کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے؟ لیکن یہ ایک پروسیجر ہے کہ ای پی اے کے این او سی کے بغیر کوئی پروجیکٹ شروع ہی نہیں ہے. اور ہر گورنمنٹ کا جس میں کوئی ڈیولپمنٹ ورک کرنا ہے اس سے پہلے ای پی اے کو ہی اپلائی کرنا ہے. ای پی اے نے آپ کو این او سی دینا اس کام کے لیے تو پھر ہی کام ہے. لیکن بہت ساری جگہ پہ اب اس میں تو ہم نے کورٹ کے آرڈر کے مطابق باقاعدہ ایس او پی اس کی جاری کر دی ہے کہ آپ سے کسی علاقے میں کام کرنا ہے تو اس کی جو پبلک سیفٹی اینڈ سیکورٹی میئرز کو کرنا ہے. آپ نے اس کو ڈسٹ پارٹیکلس کو ہوا میں اڑنے سے کیسے بچانا ہے اس کی روز دن میں 2 سے 3 دفعہ ہم اس کو چھڑکاؤ بھی کرنا ہے. اور یہ بھی انسٹرکشن ہے واسا کی طرف سے کہ وہ چھڑکاؤ جو ہے وہ ہمیں زمینی پانی سے نہیں کرنا. وہ جو واسا نے مختلف جگہ پہ اندر واٹر گراؤنڈ جو رین واٹر اسٹوریج گراؤنڈ رکھے ہوئے وہاں سے پانی لے کے جو ہم نے اس کو چھڑکاؤ کرنا ہے. وجہ اس کی کہ ہم اپنے زمینی پانی کو ضائع کریں. ہم نے جو لاہور میں اس وقت تقریباً کوئی 13 کے قریب رین واٹر اسٹوریج ٹینکس موجود ہے اور جس میں ہم نے نمبر آف ٹائم کورٹ میں بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جو پی ایچ اے یا اینڈ یہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے یہ اگر سڑکیں دھونے کے لیے یا پی ایچ اے پلانٹس کو پانی دینے کے لیے لیتی ہے تو ان سے لیں بجائے اس کے لیے زمین سے پانی ایکسٹریکٹ کریں اور زمین کے پانی کو جو لیول ہے اس کو نقصان پہنچے اور وہ دن بدن نیچے جائے. آخری سوال میرا یہ ہے کہ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ای پی اے تو کوئی فیکٹری نہیں ہے یہ چیک ہی نہیں کرتا واسا کو نہ این ڈی اے کو نہ کوئی جرمانے کرتا ہے. تو جرمانہ شرمانہ آپ کو ہوا ہے پچھلے دنوں ہوئے تھے وہ اسی خلاف ورزی کے وجہ تھے کہ ہمارے بے شک ہم نے کوئی بھی سختی کی کچھ دن کی جرمانے بھی کیے ان کا کنٹریکٹ بھی کینسل کیے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیکیدار زیادہ غور نہیں کرتے تو وہ جرمانے پیچھے دنوں نے کیے تھے اور وہ جرمانے دیے بھی ہیں پے بھی کیے ہیں. ہم نے اس کو امپلیمنٹ کروایا. ہم نے اپنے ٹھیکیدار کو کہا کہ آپ کو جرمانہ ہوا ہے آپ اس کو پے کریں. اور خود بھی ہم نے نہ صرف جرمانے کیے بلکہ بہت سارے کانٹریکٹ بھی اس وقت کینسل کیے جن لوگوں نے مطلب جو وائلیشنس کی ہیں اور جو ایس او پیز ہے اس کا خیال رکھا.
چلیں جی، جمعے کے روز تک اسموک کیس کی سماعت ہوتی ہوئی ہے اور واسا کو یہ ڈائریکشن جاری کی گئی ہے کہ جتنے بھی پروجیکٹس ان کے اس وقت جاری ہیں ان تمام کی تفصیلات پیش کریں اور وہ پروجیکٹس کب ختم ہوں گے اور کانٹریکٹ کے حساب سے وہ کب ختم ہونا تھے. یہ تمام تفصیلات میاں عرفان اکرم صاحب جمعے کے روز انشاءاللہ کورٹ میں پیش کریں گے. پھر آنے والی اپڈیٹس کیا ہوگی وہ بھی آپ کو بتائیں گے.